آج دشمنان اسلام کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور سے اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی طاقت اور تلواروں کی زور سے پھیلا۔ آج دنیا میں اسلام کی اشاعت اور پوری دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرعت کے ساتھ مسلمان کے پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی طاقت اور تلواروں کی زور کا استعمال کیا، اپنی طاقت کے زور سے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا ہے۔ سامعین اکرام، یہ اعتراض جو اتنا تشدد سے اسلام اور مسلمانوں پر لگایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک معمولی سمجھ رکھنے والا انسان اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے تو اسے بھی ان معترضین کو غلط ٹھہرانے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ دنیا کا ہر وہ شخص یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا جس نے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا کہ مسلمانوں پر تلواروں کی زور سے اسلام پھیلانے کا الزام بے اصل اور بے بنیاد ہے، بلکہ اسلام اپنے اخلاق اور اعلیٰ ضرب سے پوری دنیا میں پھیلا، نہ کہ تلواروں کی زور اور مسلمانوں کی طاقت سے۔ محترم حضرات، اسلام کی اشاعت میں لوگوں کی تلواریں نہیں بلکہ بلند اخلاق کی تلواریں تھی، جس نے وہ کر دکھایا جو بڑی سے بڑی فوج اور بڑا سا بڑا لشکر بھی انجام نہیں دے سکا۔ سامعین عزیز، قرآن نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، جو چاہے اسلام کے دامن کو تھام لے اور جو چاہے کفر اور شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہے۔ سامعین عزیز، دنیا کفر اور شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، پوری انسانیت اپنے مالک اور خالق حقیقی کو بھول چکی تھی، کئی معبودان باطلہ کی پرستش ہو رہی تھی، ظلم اور بربریت کا بازار گرم تھا، چوری ڈکیتی زناکاری فحاشی عام تھی، حقوق کی مالی جات پات کا چلن عام تھا، جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے تک کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ بدترین اور خوفناک ماحول تھا۔ ایسے بدترین اور خوفناک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے تھے، انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت آپ کا کوئی دوست، نہ مددگار، نہ غمخوار، نہ ہمنوا، نہ معاون تھا، نہ فوج تھی، نہ لشکر تھا، نہ قوت تھی، نہ ہی دنیاوی طاقت، نہ مال تھا، نہ دولت تھی۔ جہاں ایک طرف سارا عرب تو دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، شرک سے روکا، تو سارا عرب آپ کے دشمن بن گئے، طرح طرح کی اذیتیں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، نماز کی حالت میں گردن مبارک پر اونٹ کی اجڑیاں رکھی گئی، جسمانی تکلیفیں پہنچائی، اور جس کسی نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، اسے رسیوں میں باندھ کر زد و کوب کیا گیا، اسے چٹائی میں لپیٹ کر دھوا دیا گیا، اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، انہیں مکہ چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا۔ ان سب کے باوجود خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تکلیفیں برداشت کرتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے اور برابر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کے وجود کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی خاطر اپنی حکومت کا استعمال کیا، تلوار اور ساز و سامان کا سہارا لیا، دن رات سازشیں رچی۔ ان سب کے باوجود نہ وہ اسلام کو مٹا سکے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ختم کر سکے، اور نہ مسلمانوں کو دنیا سے مٹا سکے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف کردار مصطفیٰ تھا، رسول اکرم کی محنت تھی، آپ کا پیار تھا، آپ کی ہی محنت تھی، آپ کی رحمت و الفت کا ہی نتیجہ تھا۔ محترم سامعین اکرام، آئیے چند واقعات اخلاق کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، واپسی کے وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ اور آپ کے ساتھی بھی ایک الگ جگہ ٹھہر گئے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی اور درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ ایک دشمن آیا، تلوار تانی اور تلوار تان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس دشمن نے کہا، بتا محمد، آپ کی جان مجھ سے کون بچائے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے کہا، اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، بہادری اور اطمینان کو دیکھ کر دشمن گھبرا گیا، ہاتھ کانپنے لگا اور تلوار نیچے گر گئی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟
उस दुश्मन ने मन्नत और समाजत की, आपने अपनी रहम दिली की बुनियाद पर उसे माफ करके छोड़ दिया। बाद में वही शख्स आपके इखलाके करीमाना को देखकर हल्का बगोश इस्लाम हो गया। ऐसे वाकयात भरे पड़े हैं इस्लाम में। आइए चलते चलते एक अहम वाक़ये की तरफ इशारा कर दूं, वो है फतेह मक्का का वाक़या। सन 8 हिजरी में मक्का फतेह हुआ। मदीना और उसके इतराम व अकनाफ से कसीर तादाद में मुसलमानों के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होते हैं। इस दिन वो सारे चेहरे जिन्होंने आपको तकलीफें दी थी, दुख दिया और सताया था, आपके साथियों को मारा पीटा था, मक्का छोड़कर जाने पर मजबूर किया था, वो मौजूद थे। हमारे शफीक और रहीम और मेहरबान नबी ने ऐलान कर दिया, ला तशरीब अलैकुमुल यौम व आतुमुत तुलका, कि आज तुम्हारी कोई सरजमिश नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई बदला नहीं, आज तुम आजाद हो, तुम्हें माफी के परवाने दिए जाते हैं। जो कानाए काबे में दाखिल हो गया वो ईमान, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया महफूज, और जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले वो मामून है। फतेह मक्का के मौके पर हजरत हमजा को कातिल करने वाला, उनको मुस्लिह करने वाला मौजूद था। हजरत सुमैया यासिर को कत्ल करने वाले मौजूद, सरदाराने कुरैश और दुश्मनाने इस्लाम वहां मौजूद। आपके पास हुकूमत थी, ताकत थी, कुव्वत थी, फौज था, लश्कर थी, इसके बावजूद आपने उन तमाम मुजरिम और जराइम पेशा हजरात को एक कहकर माफ कर दिया कि आज माफी का दिन है, आज रहमत और उल्फत का दिन है, आज मोहब्बत और शफकत का दिन है, आज कोई सरजनिश नहीं। जरा सोचिए मेरे इस्लामी भाइयों, अगर इस्लाम तलवारों की जोर से फैला होता तो उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुजरिमों को क्यों माफ कर दिया होता? यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक ऊंचे थे, और इसी खूबसूरत इखलाक को देखकर सारा अरब इस्लाम में जोक दर जोक दाखिल होता चला गया। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो इखलाक की तलवार से मारा।